بعد بندہ دیکھتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معبد نے دیکھا، معبد مائی نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران ان کے گھر کے قریب سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ماں جی کوئی گھر میں گوشت ہے بیچنے کے لیے، کھجوریں ہیں تو ہم نے لینی ہے۔ معبد کہتی ہے نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ماں جی کی اپنی قسمت، ہر انسان کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی قسمت کو کیسے چمکایا کہ پھر حضور کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو یہ فلاں بکری جو کھڑی ہے اس کا دودھ دو لوں۔ معبد کہتی ہیں نہیں، اس کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مسافر دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ بکری بڑی کمزور ہے، اسی وجہ سے تو یہ ریوڑ کے ساتھ جاتی نہیں ہے، یہ کمزور ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کے نا معبد نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ بکری دودھ کے قابل نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کو کس نے بتایا کہ یہ کوئی اللہ کے رسول ہے؟ نہیں، میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا حضور کے چہرے کو وہ حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا بس اجازت دے دو، وہ ہمارا کام ہے دودھ لینا۔ معبد نے کہا اگر آپ نے دودھ لینا ہے تو لے لیں۔ حضور نے وہ بکری منگوائی، اس کے تھنوں پہ ہاتھ کیا پھیرا، جس بکری کو کمزوری کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، جو ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، حضور کے ہاتھ لگانے سے وہ دودھ دینا شروع ہو گئی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی نوش فرمایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، معبد کو دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد بڑی لطف والی بات یہ ہے کہ معبد اس کا جب خامن گھر آتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا تو آج ماحول ہی اور بنا ہوا ہے، یہاں تو خوشبو ہے گھر میں، یہاں گھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں تو دودھ نہیں ہے، یہاں گھر میں دودھ کہاں سے آ گیا ہے؟ ہماری تو ایک ہی بکری پیچھے کھڑی ہے جو لاغر اور کمزور ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو ایک سونے چہرے والا نبی بھی گزر گیا ہے۔ وہ معبد سے پوچھتا ہے، وہ معبد کہتی ہیں کہ بس میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جس کا حسن اتنا نمایاں تھا، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، تخلیق اتنی عمدہ تھی کہ وہ اگر قریب سے میں نے ان کو دیکھا پھر بھی سونے لگ رہے تھے، دور سے دیکھا پھر بھی سونے لگ رہے تھے۔ آج کوئی ایسی ہستی ہمارے گھر آئی تھی، ہمارے گھر کے قریب سے گزری ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ ایسی کوئی ہستی، ایسی شخصیت تھی کہ جب وہ بات کرتے ہیں پھر بھی بڑے پروقار لگتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں تو پھر بھی بڑے سونے لگتے ہیں، پھر بھی رب نے ان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ وہ ہستی ہمارے گھر تشریف لائے اور یہ سارا واقعہ وہ جب اپنے گھر والے کو بتاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ضرور یہ اللہ کے وہی آخری نبی ہی گزر کے گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو رب نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، میں عرض کر رہا تھا نا کہ معبد نے تو ویسے ہی کہہ دیا، اسے بھی اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا تھا، اس نے ویسے ہی کہہ دیا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود و سلام۔ اور حسن یوسف کی جب رعنائیاں ہیں، قرآن کو کھولے، ادھر آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھیں، قرآن کو کھول کے ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں رب فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا تھا کہ یہ بیوی آئی ہیں میرے شہر کی بڑی معتبر خاتونیں ہیں، ان کے سامنے سے گزر کے دکھائیں، حضرت یوسف کا جمال اتنا تھا، سونے اتنے تھے، رب نے ان کو خوبصورتی اتنی عطا فرمائی تھی کہ حضرت یوسف جب ان بیویوں کے سامنے سے گزرے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، قصہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا حضرت یوسف کے حسن کو، آپ کے جلال اور جمال کو دیکھ کے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹ بیٹھی تھی، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، لیکن یہ حضرت یوسف کے حسن کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ تو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے صرف انگلیاں کٹ بیٹھی تھی نا،
ہمارے نبی کے رخ انور کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو رب نے یہ حسن عطا فرمایا ہے، آپ رب العالمین نے آپ کو یہ شہرت اور آپ کا چہرہ انور ایسے بنایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن وہ مصر کی عورتوں نے بیویوں نے دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ اگر کسی کے سامنے ہو جائے تو لوگ جو ہے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی عرب کے اکھڑ مزاج لوگ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے اللہ کے رسول وہ عرب کے لوگ جو اتنے جاہل تھے، جو اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، آپ نے کیسے ان کو شیر و شکر کیا کہ وہی لوگ ہیں اب وہ آپ کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کسی نے عربی میں لکھا نواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ کسی نے عربی میں لکھا کہ کاش زلیخا اگر ہمارے نبی کے حسن و جمال، ہمارے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتی نا، ہاتھ کاٹنا تو اپنی جگہ پہ ہوتا، وہ تو دل ہی کاٹ بیٹھتی، وہ اپنا دل ہی کاٹ بیٹھتی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاں بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ دلائل النبوہ میں ہے نا، للبیہقی میں ایک واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قافلہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ قافلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، بس دعا سلام ہوتی ہے، کوئی اتنی پہچان نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہم نے کسی سے اگر کوئی لین دین کرنا ہو اور کوئی مسافر ہو یا ویسے کوئی بندہ ٹکر جائے تو ہم تو بڑی تحقیق کریں گے کہ یار کوئی لین دین کا معاملہ ہے بھی صحیح، اور وہ بھی ادھار کا کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے واپس آتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، کون سودا دیتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا بھائی ہم تو جانتے نہیں ہیں، کوئی ضامن لے آؤ، کوئی نام بتاؤ، کوئی لکھواؤ، کوئی یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد جا کے سودا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب ہی سودا تھا۔ دلائل النبوہ میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کو ایک اونٹ جو ہے وہ بڑا پیارا لگا۔ آپ نے فرمایا قافلہ والو یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیچتے ہیں۔ سودا ہو گیا، اتنی کھجوریں لیں گے، اتنے من اتنے وسق جو اس وقت کے